حماد فیضی صاحب، معراج مصطفیٰ کے اسباب اور راز۔ واقعہ معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں رضوان بھائی۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ کفار کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نا ختم ہونے والے مظالم شروع کر دیے گئے۔ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ بالآخر اہل مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرتی سطح پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر اور آپ کو حرم کعبہ کے قریب شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور دادا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ اس سارے معاملے کے اندر آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اسی طرح نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے رہ کر، کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ آخر کار رضوان بھائی وہ وقت آیا کہ کفار نامراد ہوئے۔ اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام ظاہری سہارے اور رشتے ٹوٹ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر دکھ کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اب نہ تو والدہ ماجدہ کا سایہ سر پر تھا کہ دکھ کے وقت سینے سے لگا کر دلاسا دیتی، نہ والد تھے جو دستے شفقت سر پر پھیرتے۔ ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے چاہا سارے غم اور رنج، دکھ، درد اور پریشانیاں دور کر دی جائیں اپنے کریم آقا سے، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب کو کعبہ قوسین کی بلندیوں پر بلا لیا جائے۔ جب محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے ہو اور ملاقات میں خلوت میسر ہو تو محبت کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب اگر دنیا میں دکھ اور غم آئیں، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بے شک تو ہماری آنکھوں میں ہے۔ اور رضوان بھائی دوسری حکمت، علامہ عثمان بن حسن ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا مناظرہ ہوا۔ زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے مجھ میں شہروں، دریاؤں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت عطا کی ہے۔ آسمان نے جواب دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، بروج، عرش، کرسی اور جنت بھی مجھ میں رکھے ہیں۔ تو آسمان کے اس جواب پر زمین نے پھر کہا مجھ میں رب ذوالجلال نے کعبہ بھی رکھا ہے، جس کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے انبیاء، مرسلین، اولیاء اور عام مومنین آتے ہیں۔ تو اس پر پھر آسمان نے جواب دیا کہ مجھ پر تو بیت معمور ہے، اس کا طواف تو ملائکہ کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام اولیاء و صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو آسمان کے اس جواب پر زمین نے آسمان کو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ میں اقامت فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت بھی مجھ پر جاری فرمائی۔ رضوان بھائی جب یہ مکالمہ ختم ہوا اور آسمان نے یہ باتیں سنی تو آسمان ان تمام باتوں کو سن کر عاجز آ گیا اور خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین، جس طرح تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر جمال بخشا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو میرے سینے پر بھی جمال بخش۔ اور رضوان بھائی ایک سبب یہ بھی ہے، تمام انبیاء نے اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی دی مگر کسی نبی نے بھی آنکھ سے نہ دیکھا، اور تکمیل شہادت تو یہ ہے کہ یا تو شاہد نے خود دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے سے سنا ہو، لہٰذا ضرورت تھی اس امر کی کہ انبیاء میں سے کوئی ایک ہستی ایسی بھی ہو جس نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہو۔ لہٰذا معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حماد فیضی صاحب، آج کل کچھ لوگوں، خاص لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج روحانی طور پر ہوئی ہے، جسمانی طور پر نہیں۔ دیکھیں رضوان بھائی، سب سے بڑا اختلاف لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی معراج یا روحانی معراج کا ہوا۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، پھر اتنا قریب ہوا 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا اور اپنے لطف اور رحمت کے ساتھ
شان شایان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا۔ رضوان بھائی یہ شبہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے قرآن و حدیث میں درج کردہ واقعہ معراج کی تفصیلات پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی محدود اور ناقص عقل و فہم کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کی کوشش کی، اور چونکہ ان کی وضع کردہ عقل و فہم کے پیمانوں پر اس کی تفصیلات پوری نہ اترتی تھی، اس لیے ان کا ذہن معراج جسمانی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے لگا، اور انہوں نے اس واقعے کو روحانی اور مقامی معراج سے تعبیر کر کے اس حقیقت سے دوسری طرف پھیرنا چاہا کہ معجزہ تو خلاف عادت واقع ہوتا ہے، اور واقعہ معراج وہ عظیم ترین معجزہ ہے عقل جس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ اور رضوان بھائی جسمانی معراج کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ اگر یہ حالت خواب کی واردات ہوتی تو کفار اور مشرکین اسے ماننے سے کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ ان کا تو انکار اسی بنا پر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور افلاک پر جانا ان کی عقل و فہم سے بالا تر تھا، خوابی کیفیات پر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اور رضوان بھائی سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اندر فرمایا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معروح ہی سفر معراج کروایا جاتا تو پھر یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارک ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہاں پر بندہ خاص کا لفظ ہے، نہ کہ یہ لفظ ہے کہ بندہ خاص کی روح کو سیر کروائی۔ اور رضوان بھائی جمال حریم دنا دیکھا ہے، شاعر نے کیا خوب لکھا کہ جمال حریم دنا دیکھا ہے، خدا کو حبیب خدا دیکھا ہے، ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھا ہے، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اسی نور کو برملا دیکھا ہے، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ آئے۔ اور رضوان بھائی جو بالا ہیں وہم و گماں کی حدوں سے، مقامات وہ مصطفیٰ دیکھا ہے، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا۔